چاندی پور گاؤں جو کہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، یہاں کے لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس گاؤں کا چودھری نہایت رحم دل تھا اور لوگوں کو بغیر سود کے قرضہ بھی دیا کرتا تھا۔ سنو سنو سنو، چندو نے بتایا ہے کہ چودھری مر گیا ہے، ہم کو افسوس کے لیے چودھری کے گھر جانا ہوگا۔ سب لوگ غمزدہ تھے اور وہ چودھری کے گھر افسوس کے لیے پہنچے۔ کچھ دن بعد چودھری کا بیٹا ہی گاؤں کا نیا چودھری بن گیا۔ آج سے میں گاؤں کا چودھری ہوں اور تم لوگ میری فصلوں اور کھیتوں میں کام کرو گے اور تم لوگوں کو اجرت آدھی ملا کرے گی۔ جس نے بغاوت کی میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا۔ چودھری نہایت ظالم تھا اور لوگوں کو کسی اور جگہ زیادہ پیسوں میں کام کرنے نہیں دیتا تھا۔ لوگ اس کے اس رویے سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ چودھری کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے۔ چودھری کے پاس 3 دوست بھی کام کرتے تھے: جمال، شرفو، منٹو۔ شرفو منٹو، اگر ہم ایسے ہی چودھری کے پاس اس کی فصل میں اجرت کے بغیر کام کرتے رہے تو ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ہاں جمال، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اگر ہم اسی طرح ہی رہے تو نہ صرف ہمارے بیوی بچے بھوکے مریں گے بلکہ پورے گاؤں کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی ترکیب سوچنی پڑے گی۔ وہ تینوں سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر بعد منٹو بولا، کیوں نہ ہم گاؤں سے نکلیں اور شہر جا کر کوئی کام تلاش کریں؟ ہم اتنے پیسے کما سکیں گے کہ ہم اپنی زندگی خوشحال بنا لیں گے۔ جمال اور شرفو دونوں اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس طرح نہ صرف ہم اپنی زندگی خوشحال بنائیں گے بلکہ اپنے گاؤں والوں لوگوں کی بھی زندگی کو خوشحال بنائیں گے۔ ہم گاؤں کے لوگوں کو چودھری کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ مگر ہم دریا کے اس پار کیسے جائیں گے؟ ہمارے پاس تو دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی بھی نہیں ہے۔ وہ تینوں ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئے۔ دریا میں گھوڑا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دریا کو پار کرنے میں ہماری مدد کر دے۔ جمال اور منٹو، ہاں ہم تینوں کل صبح کے وقت دریا کے پاس واپس آئیں گے، کیونکہ صبح کو وہ دریائی گھوڑا دریا سے باہر نکلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم تینوں کو دریا عبور کرنے میں ہماری مدد کرے۔ اگلی صبح تینوں دوست اپنے مقررہ وقت پر دریا کے پاس پہنچ گئے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ دریائی گھوڑا باہر نکلا، اے گھوڑے، ہمارا چودھری ہم پر اور ہمارے گاؤں والوں پر بہت ظلم کرتا ہے۔ سارا دن ہم سے محنت مزدوری کرواتا ہے اور اجرت بھی آدھی دیتا ہے۔ ہم گاؤں جا کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی اور باقی گاؤں والوں کی زندگی کو خوشحال بنا سکیں۔ ہمیں شہر جانے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس دریا کو پار کرنے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ جمال کی یہ بات سن کر وہ دریائی گھوڑا زمین میں بیٹھ گیا اور وہ تینوں اس پر سوار ہو گئے۔ دریائی گھوڑے نے ان کو دریا پار کروا دیا۔ وہ تینوں شہر پہنچے، سارا دن کام کی تلاش میں رہے۔ ہم سارا دن کام کی تلاش کی مگر ہم کو کوئی کام بھی نہیں ملا، اب ہم کیا کریں گے؟ منٹو، تم اتنی جلدی ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ ہم کل واپس کام کی تلاش میں آئیں گے۔ رات بہت ہو گئی ہے، ہم کو گاؤں واپس جانا چاہیے۔ کچھ دن وہ اسی طرح کام کی تلاش میں شہر کو جاتے رہے اور رات کو مایوس ہو کر واپس گاؤں آ جاتے۔ وہ تینوں بہت مایوس تھے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار انہیں نوکری مل گئی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے گاؤں کے کچھ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور ان کو اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ چودھری نے جب دیکھا کہ کھیتوں میں آدمیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے
تو اسے پتہ چلا کہ گاؤں کے کچھ لوگ شہر جا کر کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جمال، شرفو، منٹو، مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگوں کو شہر کام کے لیے لے جاتے ہو۔ اگر تم منع نہ ہوئے تو میں اس دریائی گھوڑے کو ہی مار دوں گا۔ اگر اس کی سلامتی چاہتے ہو تو گاؤں میں ہی کام کرو۔ گاؤں کے لوگوں نے واپس چودھری کے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ فصل کٹائی کے لیے تیار ہونے ہی والی تھی کہ ان دنوں بارشیں شروع ہو گئی اور بہت سی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ لوگوں نے دریا کے پاس جانا شروع کیا تو وہ دریائی گھوڑا پانی سے باہر آ گیا اور لوگ اس پر سوار ہو کر گاؤں سے نکلتے گئے۔ جب پانی زیادہ ہو گیا، گاؤں ڈوبنے لگ گیا تو چودھری بھی دریا کے پاس آیا تو وہ دریائی گھوڑا پانی سے باہر آ گیا۔ چودھری نہایت خوش ہوا۔ چودھری اس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پانی میں جب گھوڑا اترا تو تھوڑا ہی دور جا کر وہ پانی میں بیٹھنے لگ گیا۔ اے دریائی گھوڑے، ایسے تو میں ڈوب جاؤں گا، کیا کر رہے ہو؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور تم سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں اب لوگوں پر ظلم نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کو شہر جانے سے روکوں گا۔ چودھری کی باتیں سن کر گھوڑا پانی سے اوپر آ گیا اور جب لوگ گاؤں واپس آئے تو چودھری نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا۔ اے گاؤں کے لوگوں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ آج سے تم لوگ آزاد ہو، جہاں چاہے جا کے کام بھی کر سکتے ہو، اور سیلاب کی وجہ سے جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے ان کو میں بغیر سود کے قرضہ بھی دوں گا۔ اس طرح گاؤں کے لوگ واپس سے خوشحال زندگی بسر کرنے لگ گئے۔